میں ایک دفتر میں جھاڑو دینے جاتی تھی تو دفتر کا مالک مجھ پر بری نظر رکھتا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے میری عزت لوٹ لی۔ میں نے بہت واسطے دیے مگر اسے مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ ہم غریب لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اسی میری ماں مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ اب مجھے مردوں سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے میں نے اپنے بال کٹوا دیے اور وہاں ایک لڑکے کا روپ دھار کر ایک بنگلے میں کام کرنے لگی۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب وہاں بڑے صاحب کی بہن کا مجھ پر دل آ گیا اور وہ بہانے سے مجھے اپنے پاس بلاتی اور کہتی کہ تم آج رات میرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں خوشی سے ان کے کمرے میں سو جاتی۔ ایک دن انہوں نے بتایا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ میں تو ایک لڑکی ہوں، مگر انہوں نے یقین نہ کیا۔ میں نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ میرا نام سہریش ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے بعد میرے 2 بہن بھائی ہوئے تھے مگر وہ زندہ نہ رہ سکے، اسی میرے باپ کی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ تھی۔ میرے ماں باپ ایک بنگلے میں کام کرتے تھے اور ہم تینوں ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ میرے ماں باپ مجھے پیار سے چاندنی کہتے تھے کیونکہ میرا رنگ بہت سفید اور چمکدار تھا۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں کسی نوکر کی بیٹی ہوں، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اسی بنگلے کے مالک کی بیٹی ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی کے 10 سال اسی بنگلے میں گزارے۔ میری ماں گھر کی صفائی کرتی تھی اور میرے والد مالی کا کام کرتے تھے۔ وہاں میری دوستی شجاع اور شاہین سے ہو گئی تھی جو مالکن کے بچے تھے۔ مالکن بہت اچھی تھی۔ وہ مجھے اکثر شجاع کے کپڑے دے دیتی تھی اور اپنے ساتھ کھانا بھی کھلاتی تھی۔ میں ان کے ساتھ شام کو تھوڑا بہت پڑھ بھی لیتی تھی کیونکہ میں سرکاری اسکول جاتی تھی جہاں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے شجاع مجھے بھی اپنے ساتھ پڑھا دیتا تھا۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی اور مجھے دنیا کے سرد و گرم کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ میری دنیا بس گھر اور اس بنگلے تک محدود تھی۔ مالکن کے شوہر زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے اور کبھی کبھار ہی آتے تھے۔ انہوں نے یہاں اپنا ایک دفتر بھی بنا رکھا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیرونی ملک سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری ماں سے چائے مانگی مگر وہ کام میں مصروف تھی، تو میں نے کہا کہ میں بنا کر دے آتی ہوں۔ میں نے چائے بنائی جو انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے میرے کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے شاباشی دی۔ پھر میری ماں سے کہا کہ انہیں دفتر کی صفائی کے لیے ایک ملازمہ چاہیے، اگر وہ مجھے بیچ دے تو وہ الگ سے پیسے دیں گی۔ میری ماں نے بات مان لی۔ اب میں ان کے ساتھ دفتر جانے لگی جہاں وہ اکیلے ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ آج نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر آنا دفتر میں پارٹی ہے۔ میں تب بچی تھی اور میرے ماں باپ بھی ان کے ارادے نہ سمجھ سکے۔ میں تیار ہو کر ان کے ساتھ کی مگر وہاں کوئی پارٹی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے صفائی سے روک دیا اور پانی لانے کو کہا۔ جب میں پانی لے کر گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھے چھونے لگے۔ مجھے ان کا یہ رویہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس پایا۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر اس واقعے نے میری معصومیت چھین لی تھی۔ میں ہر مرد سے ڈرنے لگی۔ میرے ماں باپ جانتے تھے کہ یہ سب کس نے کیا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ بااثر لوگ تھے اور ہماری کوئی نہیں سنتا تھا۔ اس لیے ہم شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کسی مرد ڈاکٹر سے علاج کروانے سے بھی انکار کر دیتی تھی۔ پھر ایک لیڈی ڈاکٹر نے میرا علاج کیا اور 4 سال بعد میں کچھ بہتر ہوئی، مگر ذہنی طور پر میں بہت بدل چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ لڑکی کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے جو مجھ سے چھن چکی تھی۔ مجھے دنیا سے نفرت ہونے لگی۔ میں گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اسکول بھی نہ گئی۔ میں سمجھتی تھی کہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب میں 16 سال کی تھی ایک حادثے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ محنت مزدوری کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہم بہت مشکل میں آ گئے۔ میری ماں کو کام کے لیے باہر جانا پڑا اور میں گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ یہ بات محلے والوں کو معلوم ہو گئی۔ ایک دن ایک بدنیت لڑکا دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر میں آ گیا۔ میں نے شور مچایا تو وہ بھاگ گیا، مگر مجھے احساس ہو گیا کہ میں اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوں۔ اب میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اسی ماں کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ سب کو معلوم تھا کہ ہم بے سہارا ہیں، اس لیے لوگ ہمیں کمزور سمجھتے تھے۔ ایک لڑکے نے میری ماں سے میرا رشتہ مانگا اور دھمکیاں دینے لگا، اگر شادی نہ ہوئی تو وہ مجھے اٹھا کے لے جائے گا۔ وہ روز آ کر تماشا کرتا۔ ہم بہت پریشان ہو گئے۔ آخر ایک رات ہم نے پھر شہر چھوڑ دیا۔ نئی جگہ پر ماں نے کمرہ کرائے پر لیا اور کام شروع کیا۔ ایک دن وہ کچھ لڑکوں کے کپڑے لے آئیں اور کہا کہ اب تم یہی پہن لو۔ میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ اسی دن ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ وہاں سب مجھے لڑکا ہی سمجھ رہے تھے، کسی نے مجھے عجیب نظر سے نہیں دیکھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ لڑکے کے روپ میں زیادہ محفوظ ہوں۔ میں ماں کا خیال رکھتی رہی مگر ان کی بیماری بڑھتی ہی گئی اور ایک دن وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے زندگی کی گاڑی کا پہیہ خود ہی چلانے کا فیصلہ کیا۔ اسی مردوں والے کپڑے اور جوتے پہن لیے اور اپنے بال بھی چھوٹے کروا لیے اور مکمل طور پر ایک مرد کا روپ دھار لیا۔ مجھے کوئی خاص کام نہیں آتا تھا
اور صفائی کے لیے لوگ زیادہ تر عورتوں کو ہی رکھتے ہیں، اسی مجھے کام نہیں مل رہا تھا۔ پھر کسی کی سفارش سے ایک بنگلے میں مالی کی نوکری مل گئی اور میں وہاں جا کر رہنے اور کام کرنے لگی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ میں ایک لڑکا ہوں اور لڑکے کے روپ میں زیادہ خوبصورت لگنے لگی، مگر اب مجھے کسی کا خوف نہیں تھا۔ اس بنگلے میں ایک بیگم صاحبہ اور ان کا بھائی رہتے تھے۔ گھر میں نوکروں کی کمی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت امیر تھے۔ بیگم کا بھائی صبح جاتا اور رات کو واپس آتا تھا۔ میرا کام مالی کا تھا، مگر بیگم کبھی کبھار مجھے گھر کے اندر کے کام کے لیے بھی بلا لیتی تھی۔ ایک دن صفائی کرنے والی چھٹی پر تھی تو بیگم نے مجھے اندر بلا کر پورے گھر کی صفائی کرنے کو کہا۔ جب میں کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو انہوں نے فوراً روک دیا اور کہا، اس کمرے کی صفائی کی ضرورت نہیں اور آئندہ اس طرف آنا بھی مت۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اندر سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ میں دیکھنا چاہتی تھی مگر ڈر کی وجہ سے واپس آ گئی۔ بیگم کی حرکات مجھے مشکوک لگنے لگی تھی۔ ان کے بھائی کی غیر موجودگی میں مختلف لوگ گھر آتے جاتے تھے۔ میں نہیں تھی، اس لیے خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا کہ بیگم مجھ میں دلچسپی لینے لگی ہیں۔ وہ بہانے سے مجھے بلاتی تھی مگر مجھے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم بہت خوبصورت ہو لڑکے، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے فوراً ہاتھ چھڑا کر کہا، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، آپ میری مالکن ہیں، دوبارہ ایسی بات نہ کرے۔ ان کے چہرے سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا مگر انہوں نے مجھے جانے دیا۔ میں نے بھی ڈر کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ایک ملازم نے مجھے بتایا کہ بیگم اچھی عورت نہیں ہے اور وہ اپنے بھائی سے چھپ کر دوسرے مردوں سے ملتی ہے، اسی وجہ سے اس کے بھائی نے اس کا باہر نکلنا آنا جانا بند کر دیا ہے۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت معصوم لگتی تھی، مگر اب میں سمجھ چکی تھی کہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا اور زیادہ تر ملازموں کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ اچانک اسی بند کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں خود کو روک نہ سکی اور وہاں پہنچ گئی۔ جیسے دروازہ کھولا بیگم آ کر غصے سے مجھے روک دیا اور کہا کہ اس کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے اندر والا جتنا بھی چیخے، کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کمرے میں ان کے والد بند ہیں جن پر بیگم ظلم کرتی ہیں اور ان کے بھائی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہ سن کر مجھے مزید صدمہ ہوا۔ ایک دن بیگم کا ایک خاص آدمی آیا ہوا تھا، وہ پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کا بھائی بھی آ گیا۔ ایک لڑکا کمرے سے بھاگ کر پچھلے راستے سے نکل گیا۔ بھائی کو پہلے سے شک تھا، اس نے آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ کمرے میں کون تھا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو بیگم نے اچانک میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہی لڑکا تھا، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھ پر اتنا بڑا جھوٹا الزام لگا رہی تھی۔ اس نے مزید کہا کہ پہلے بھی میرے ساتھ ایسا کر چکا ہے اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں یہ سب سن کر ساکت رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ میں نے اپنی اصل آواز میں بات کی تو ان کا بھائی حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تم تو لڑکے لگتے ہو۔ میں روتے ہوئے کہا، میں اپنی عزت بچانے کی لڑکے کا روپ دھارے ہوئے ہوں، میں حقیقت میں لڑکی ہوں۔ مگر بیگم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور کہا کہ DNA ٹیسٹ کروایا جائے گا، اگر نتیجہ میرے حق میں آیا تو مجھے اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں مجبور تھی۔ میں نے ہاں کر دی، مجھے یقین تھا کہ سر سامنے آ جائے گا، مگر مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا اور ٹیسٹ کے نتیجے کا انتظار کرنے کو کہا گیا۔ جب رپورٹ آئی تو اس میں لکھا تھا کہ میں ہی اس بچے کا باپ ہوں۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ اثر و رسوخ سے رپورٹ بدلوا دی گئی ہے۔ اب میں بے بس تھی۔ ان کے بھائی نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بہن سے شادی نہ کی تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے بہت منت کی کہ میں لڑکی ہوں مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ آج شام تمہارا نکاح ہوگا۔ میں روتی رہی اور اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ شام کو مجھے کمرے سے نکالا گیا اور نکاح کے لیے لے جایا گیا، جہاں مولوی بھی موجود تھا۔ صاحب کہنے لگا، آپ سب یہاں بیٹھے، میں کمرے سے اپنے بابا کو لے کر آتا ہوں۔ وہ اسی کمرے کا دروازہ کھولنے لگا جسے کھولنے سے مالکن منع کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک شخص کو ویل چیئر پر بٹھا کر لے آیا۔ اسے دیکھ کر میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ میں برسوں سے اس کے خوف کے ساتھ جی رہی تھی۔ میں چیخ اٹھی، یہ وہی آدمی تھا جس کے گھر میرے ماں باپ کام کرتے تھے، یہی وہ شخص تھا جس نے میری معصومیت چھین لی تھی۔ نہ جانے مجھ میں کہاں سے ہمت آئی، میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا، یاد کرو میں کون ہوں۔ مالکی نے مجھے پیچھے کھینچا اور غصے سے بولی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے باپ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے اسے دھکا دے کر کہا، کیونکہ میں وہی ہوں، فقیر حسین کی بیٹی جس نے 10 سال تمہارے گھر میں کام کیا۔ میں وہی ہوں جو بچپن میں تمہاری دوست تھی جسے تم چاندنی کہتی تھی، اور میں وہی ہوں جس کی عزت تمہارے گندے باپ نے لوٹ لی۔ وہ شخص میں سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس کے دونوں بچے میرے بچپن کے دوست تھے۔ وہ حیران تھے کہ میں اس حال میں ان کے سامنے آ گئی۔ شاہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہمیں معاف کر دو، تمہاری بد دعا نے اس گھر کا سکون چھین لیا۔ پھر اس نے بتایا کہ ہمارے جانے کے بعد اس کی ماں کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ غلط کیا۔ اسی بات پر گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کی ماں اپنے میکے چلی گئی اور بعد میں علیحدگی اختیار کر لی۔
شان اور شیزہ کو اس کے باپ نے اپنے پاس رکھا، پھر اس نے دوسری شادی کر لی، مگر وہ عورت بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ شیزہ غلط راستے پر چل پڑی۔ شان اسے روکنے کے لیے اس کا باہر نکلنا بند کر دیا۔ ان کے باپ بدنامی کے ڈر سے گھر میں قید ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد انہیں فالج ہو گیا۔ پھر وہ لوگ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ شاہ نے کہا تمہارے ساتھ ظلم ہوا، اس کی سزا ہم سب کو ملی۔ میرے باپ کو کبھی سکون نہیں ملا، وہ ہر وقت تڑپتے رہے۔ میں بڑا ہوا تو تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم نہ ملی۔ شیزہ نے بھی میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا کیونکہ جس لڑکے سے میں محبت کرتی تھی اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے تمہیں پھنسا دیا۔ ڈی این اے رپورٹ بھی میں نے بدلوا دی تاکہ اپنے بچے کو کسی کا نام دے سکوں۔ میں نے کہا اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میں لڑکی ہوں، اب مجھے جانے دو۔ تم لوگ اور تمہارا باپ، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی جس نے میرا بچپن اور خواب چھین لیے۔ شاہ نے مجھے روک کر کہا میں تم سے ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی جہاں وہ شخص رہتا تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں نے کہیں اور نوکری کر لی اور فیصلہ کیا کہ میں لڑکے کے روپ میں ہی زندگی گزاروں گی۔ 1 سال بعد جب میں کام پر جا رہی تھی تو راستے میں شان ملا۔ اس نے کہا میں آج بھی تم سے یہی پوچھنے آیا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور یہ بھی جان لو کہ جس شخص سے تم نفرت کرتی تھی وہ اب زندہ نہیں ہے۔ 1 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے شیزہ کی بھی شادی کر دی ہے۔ اب میں اکیلا ہوں اور تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا میرے پاس بھی کوئی سہارا نہیں، کب تک میں اس طرح زندگی گزاروں گی؟ مجھے بھی جینے کا حق ہے، خوشیوں کا حق ہے۔ میں نے شان کو ہاں کہہ دی اور ہماری شادی ہوگی۔ آج میرے 2 بچے ہیں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ شیزہ بھی اب سدھر چکی ہے اور اکثر اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آتی ہے۔ ہم مل کر پرانے دن یاد کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد میں نے پرویز کو بھی معاف کر دیا کیونکہ میرے ساتھ ظلم کرنے کے بعد وہ خود بھی سکون سے نہیں جی سکا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔